یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چینل یا یوٹیوب وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، گوگل وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، قیامت کی علامتوں میں سے بتایا کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا ایسی سمٹ جائے گی کہ جو مسافت لوگ مہینے 6 مہینے سال بھر میں پورا کرتے تھے، اس زمانے میں اگر پانی جہاز سے کوئی امریکہ جاتا تو 6 مہینہ لگتا، مکہ مدینہ جاتا تو آدمی کو 10 دن 15 دن مہینہ لگتا۔ تیز سواریاں ہیں اور اس سے زیادہ تیز نیٹ ہے، امریکہ لندن کی خبر، ادھر جاپان کی خبر منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں آج تک پہنچتی، اور علم غلم جو بھی بیانات اور جتنے بھی غلط باطل عقائد نظریات اس پر بڑھے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے، خبر پنجے سب کی تقریر ہوتی رہے گی، شرکیہ نعت نظم پڑھتا رہے گا، اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کو وہابی کہہ کے چڑھائے گا، گالیاں دے گا۔ تو غلط افکار اور نظریات کی بالکل ترویج و اشاعت ہے، اور آپ ہیں کہ اس کی تمیز نہیں رکھتے ہیں کہ کس کی سنیں اور کس کی نہیں سنیں، سب کی تقریر سنتے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون عالم ہے، صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے۔ ارے اہل بدعت کی تقریر مت سنو، اتنے چرب زبان ہوتے ہیں، اور شیطان ان کا معلم ہوتا ہے کہ آپ ڈگمگا جائیں گے۔ اہل بدعت علماء کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں جاؤ، تم بگڑو نہ بگڑو، ہمیں اپنے آپ کے بگڑنے کا ڈر ہے۔ اہل علم نے کہا کہ کبھی بھی بدعتیوں کی مجلس میں نہ بیٹھو، لا تجالسوا اہل الاہواء، بدعتیوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک مت کرو، بدعتیوں کی تقریر لیے بیٹھے، اور اس کو وہ پوسٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں کہ آپ اس کا جواب دیجیے، آپ اس کا جواب دیجیے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ ارے آپ خود ما صفا ودع ما قدر، اس میں تو ساری دنیا کی شرارتیں ہیں، بدعقیدگیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں۔ آپ کو اس میں سے اگر سلیکٹ کرنے کی صلاحیت ہے تو سلیکٹ کیجیے، یا جاننے والوں سے پوچھیے کہ ہم کیا سنیں، کس کا آڈیو سنیں، کس کا ویڈیو دیکھیں، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے۔ اور جو بھی خبریں اس پر آ رہی ہے علم غلم، اس کے پیچھے مت رہیے۔ نعرے بازی ہو رہی ہے، جو شیرے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جو شیریں تقریر کی جا رہی ہے، فلسطین لٹ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، چلاں ہو رہا ہے، یہ عرب کے حکمران کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، سب کا مختصر جواب ہے کہ عرب کے حکمرانوں میں طاقت نہیں ہے، یورپ کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، امریکہ برطانیہ فرانس سے لڑنے کی، چین جاپان سے لڑنے کی طاقت عربوں کے پاس نہیں ہے، اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ تو اگر طاقت نہ ہو، ٹیکنالوجی نہ ہو، اسلحے کی جنگ نہ لڑ سکتے ہو تو کیا کریں؟ دشمنوں سے جا کے لڑیں، فلسطین کی بربادی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی برباد کر لیں۔ انصاف سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کیا مکی زندگی میں مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ نہیں کر دیا گیا؟ مسلمانوں کو بے دریغ نہیں مارا گیا؟ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجیٹیشن کیا، جلوس نکالا، دھرنے پر بیٹھ گئے؟ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یاجوج ماجوج جب نکلے گا تو یاجوج ماجوج کا اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کے کوہ طور پر چلے جائیں گے، ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی یاجوج ماجوج سے مقابلہ کرنے کی، کہیں بھاگو بھاگو طور پر بھاگو، جو جہاں ہے سو گھر بند کر لو اپنا، یہ بہت ہلاکت خیز قوم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرنڈر کر رہے ہیں، کنارے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ دیکھیں گے کہ یہ بہت اتپات مچا رہے ہیں، بہت شر و فساد پھیلا رہے ہیں اور لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ دعا کریں گے کہ اللہ ان کے اوپر موت مسلط کر دے، کوئی عذاب مسلط کر دے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وائرس مسلط کرے گا کہ ایک مڑا تو سب مر جائے گا، ایک مڑا سب مر جائے گا۔ اب اس کے بعد بڑا بڑا ولچر سب جو ہوتا ہے، گدھ وغیرہ، اس کو اللہ بھیجے گا اور اس کو اٹھا کر کے یاجوج ماجوج کی فوج کو، جو لاکھوں نہیں کروڑوں کی شکل میں ہوں گے، سب کو اٹھا کر کے سمندر میں وہ پرندہ پھینکے گا، اور اس کے بعد بارش ہوگی، اب بارش کے بعد سب خون پیپ جو اس کا ہوگا یاجوج ماجوج کا سب دھل جائے گا، اور زمین اتنی تر و تازہ ہو جائے گی اور اتنی پیداواری ہو جائے گی کہ ایک ایک سنترا ایسا ہوگا کہ ایک اونٹ پر لادنے کے لائق ہوگا، اور ایک جماعت بیٹھ کر کے 30-40 آدمیوں کی جماعت بیٹھ کر کے ایک سنترے کو کھائے گی اور پیٹ بھر جائے گا، اتنی برکت زمین سے ہوگی۔ کیا کر رہے ہیں عرب، کیا کر رہے ہیں عرب ملک اپنی مصلحت کو دیکھ رہا ہے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے مشورہ دے رہے ہیں۔ جلتی لکڑی میں تیل کا کام کرنے والے کچھ لوگ کرتے ہیں، جن کو فلسطین کے مسلمانوں سے ہمدردی کم ہے، زبان سے فلسطین جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو کیا مطلب ہے اس سے؟ روافظ کے اشارے پر ناچنے والے لوگ ہیں، وہ خود یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو یہود پیسے دیتے ہیں کہ اکساؤ ہم کو تاکہ ہم مسلمانوں پر حملہ آور ہوں۔ کیا نقصان ہوا ہے؟ میڈیا میں دیکھیے تو کہہ رہے ہیں کہ خوب بڑھ رہے ہیں فلسطینی، اسرائیل کا یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب جو صحیح پترکار ہیں اگر ان کو سنیے، عرب نیوز کو سنیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ہزار مسلمانوں کو تحت کر دیا گیا، ہزاروں بے گھر ہیں، لاکھ سے زیادہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، اتنے مکانات منہدم کیے گئے، ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے مریضوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرے، یہودیوں کے ظلم و ستم کا اللہ خاتمہ فرمائے، اور جو لوگ یہود فلسطین کی مسلمانوں کی مدد کی آڑ میں اپنی دنیا بنا رہے ہیں اور اپنے ہوس کی روٹی سیک رہے ہیں، جو قیادت غلط انداز سے ان کی رہنمائی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی بچائے اور ان کو صحیح اور صالح قیادت نصیب کرے، جو فلسطینیوں کے حقوق کی لڑائی لڑ سکے، صحیح لڑائی۔ اب حقوق کی لڑائی لڑنے کے نام پر آپ لوگوں کو ذبح کروائیں گے، تو یہ سب فتنے ہیں، دعایات، پروپیگنڈے، یہ اتنے پروپیگنڈے کا زمانہ ہے کہ باطل کو حق بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور آپ کو جذباتی بنا دیتے ہیں، آپ کو جذباتی بناتے کہ آپ گھر سے نکلیے اور جائیے اس میں شرکت کیجیے، اللہ اکبر،
وہ لوگ جو ڈرکٹے ہیں، ڈرمنڈے ہیں، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جنہوں نے روافض سے ہاتھ، شیعوں سے ہاتھ ملا رکھا ہے، ایسے لوگ اہل سنت کو کٹوانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ سب فتنہ ہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کے زمانے میں جو چل رہا ہے اس سے مقابلے میں بیٹھنے والا بہتر ہے، جو چل رہا ہے دوڑنے والے مقابلے میں بہتر ہے، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر سے بہتر ہے۔ جو بات نہیں سمجھتے ہو اس کو مت بولیے، علماء سے رجوع کیجیے، جو راسخ فی العلم لوگ ہیں۔ یہ بھی بڑا فتنہ ہے کہ صحیح مولویوں کے پاس لوگ نہیں جا رہے ہیں، ڈرکٹے مولویوں کے پاس جا رہے ہیں، جذباتی نعرہ لگانے والے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، جن کو قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہے ان کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ان کو کہیں گے ارے یہ تو چمچے ہیں، یہ تو سعودیہ کا لقمہ کھاتے ہیں، یہ مڈل ایسٹ کے اوپر پلتے ہیں۔ کون نہیں کھاتا ہے؟ کس ملک میں سعودی عرب کی خیرات نہیں ہے؟ کس ملک میں اتنی بڑی مسجد سعودی عرب کی اور کویت کی اور قطر کی اور دبئی کی بنی ہوئی نہیں ہے؟ ساری دنیا کے مسلمان تو وہیں جا جا کر کے مالدار ہوئے ہیں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں۔ ہم ہی لقمہ کھا رہے ہیں۔ ارے ہم اہل حدیثوں نے تو اس وقت ساتھ دیا تھا شاہ عبدالعزیز کا، ان کے باپ کا، جس زمانے میں پیٹرول کی دولت نہیں ملی تھی تو جہاں سے اہل حدیث چندہ بیچتا تھا۔ جن لوگوں نے، جو غیر اہل حدیث تھے، جو اینٹ کی اینٹ بجاتے تھے، جو سعودی عرب کے حکمرانوں کو گالیاں دیتے تھے، وہ زیادہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ماضی میں اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم حق کا دفاع کریں، عقیدے کا دفاع کریں تو ہم کو کہا جائے چمچا گیری کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کوئی جنگ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد کے نام پر، فلسطینیوں کے حق کی واپسی کے نام پر، فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے نام پر فلسطینیوں کو بے موت مارنے کی سازش۔ اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے اس کے پیچھے بہت ہے۔ کیا بات ہے کہ حزب اللہ ساتھ دے رہا ہے لبنان کا؟ وہ کون ہے؟ سنی ہے کہ شیعہ ہے؟ امریکہ بیٹھا بیٹھا ایران کہا کہ یہ میزائل داغ رہے ہیں، اب چھوڑا ابھی تک یہ گلیل کی گولی نہیں ماری ہے، ابھی تک ایران نے ترقی کرا، یہ ہم بھیجے ہوئے ہیں ہمارا ہے، ابھی تک کہیں کچھ نہیں گیا ہے۔ لیکن عرب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ رموز خیش مملکت خسرو عدالت ہر بات سے اپنے ملک کی سیاست کو بہتر سمجھتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے ہیں جبکہ کچھ کر نہیں سکتے، سمجھا؟ تو بہرحال یہ سب فتنے ہیں نیٹ کے، ان فتنوں سے آپ کو بچ کے رہنا ہے، نیٹ کے فتنوں سے بچ کے رہنا ہے، اور اپنے دین کی، ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو علماء اسلام کی طرف رجوع کیجیے کہ حق کیا کہتا ہے، قرآن و سنت کیا کہتا ہے۔ اللہ نے نجات ہماری قرآن و سنت میں رکھی ہے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اے لوگو توبہ کرو، التائبون العابدون الحامدون، اے لوگو توبہ کرو اپنے عملوں سے، اللہ کی نصرت اور حمایت چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو۔ التائبون العابدون الحامدون، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا کرو۔ السائحون، طلب علم کے لیے، نفع کے کاموں کے لیے سیاحت کرو۔ الراکعون والساجدون، نماز کثرت سے پڑھو، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو۔ والحافظین لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، حرام کام مت کرو، فرائض کو ادا کرو، حرام سے بچو، اللہ کی حدوں کا لحاظ رکھو، اور زیادہ کوریز میں مت پڑو، انشاءاللہ کامیاب رہو گی، بشارت ملے گی۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کہ ہم اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، اللہ کی طرف پلٹیں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو کسی فتنے میں مبتلا ہو اور غلط قیادت کے ہتھے چڑھے ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین ان سب کی مدد فرمائے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر عزت اور غلبہ نصیب فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔